اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے احتلام۔ یہ شکایت ان نوجوانوں کو ہو جاتی ہے جنہوں نے کچی عمر میں اپنے ہاتھ سے یا دیگر طور پر منی کے سنبھالنے والے اعضاء کو ضرر پہنچائی ہو اور اپنا منی ضائع کیا ہو، جن کے خیالات گندے رہتے ہوں اور رات کو گندے ہی خواب آتے ہوں، جن کو بیماری کی حالت میں گرم ادویات ملنے کی وجہ سے منی کو سنبھالنے اور روکنے والے اعضاء میں نقص آ گیا ہو، گوشت، انڈا، مچھلی اور پستہ وغیرہ محرک غذائیت استعمال کرتے رہے ہوں، یا جو بہت نیند بھر کے سوتے ہوں، یا پھر رات کو پیشاب آنے پر سستی کے مارے پڑے رہتے ہوں۔ احتلام چاہے کتنے ہی لمبے وقفے کے بعد ہو، برا ہے، تاہم مہینے میں 1-2 بار ہو جانا بہت تشویشناک نہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو ان ہدایات سے فیض حاصل کریں۔ دودھ کا استعمال احتلام میں غیر مفید رہتا ہے۔ اگر عادت ہو اور ساتھ ہی پختہ تجربہ ہو کہ دودھ کا کوئی خراب اثر نہیں پڑتا تو تھوڑا سا استعمال کریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ دودھ کے بجائے مکھن کا استعمال کریں۔ دودھ کے بجائے مکھن کا استعمال زیادہ مفید ہے۔ پانی بھی سورج اترنے کے بعد کم از کم پئیں۔ رات کو پیشاب کر کے پیر اور عضو تناسل خصیے ٹھنڈے پانی سے دھو کر سوئیں۔ صبح کے وقت کمر کے نچلے حصے پر اور عضو پر ٹھنڈے پانی ڈالیں۔ پیٹ نرم رکھیں۔ ماش کی دال، خشک آلو، مٹھائی اور لال مرچ کم سے کم کھائیں یا تو نہ کھائیں۔ خوراک ہلکی اور ذود ہضم ہو۔ تازہ سبزیاں، ساگ، شلجم، گھی، مکھن، روٹی، چاول اچھے ہیں۔ گوشت، انڈا، بینگن وغیرہ کم گرم اور بھاری اشیاء، کھٹائی، تیل، پیاز سے قطعی پرہیز کریں۔ چائے کا استعمال نہ کریں۔ خیالات بہت پاک رکھیں۔ جہاں کوئی بھی شہوت کرنے والی بات ہو وہاں سے اٹھ جائیں۔ سینما تھیٹر نہ جائیں۔ ناول نہ پڑھیں۔ احتلام کے مریضوں کو حتی الوسع عضو پر لگانے والا لیپ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ احتلام عام طور پر 3-4 بجے رات کو ہی ہوتا ہے، یعنی جب انسان اتنی نیند لے چکا ہو جتنی کی ضروری ہوتی ہے۔ کم سے کم سونا چاہیے اور سردیوں میں 7 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں۔ قبض نہ ہونے دیں۔ قبض کی شکایت ہو تو گلقند مربع یا دیگر نرم قبض کشا دوائی سے پیٹ نرم کریں۔ چھلکا اسپاغول بھی مفید ہے۔ سنا 2 حصے، پھول گلاب کے 1 حصہ اور کھانڈ 6 ماشہ ملا کر رکھ لیں۔ رات کو 1 یا 2 ماشہ برائے دفیہ قبض استعمال کریں۔ پیٹ کے کیڑے بھی اکثر احتلام کا باعث ہوا کرتے ہیں، اس دوائی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ رات کو کسی وقت پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو تو سستی نہ کریں۔ سپاری کے گرد میل اکثر نہ ہونے پائے۔ پردہ پوری طرح پیچھے کو الٹ کر دوسرے تیسرے روز دھو لیا کریں۔ بائی سائیکل کی سواری نہ کریں۔ اگر کرنی پڑ جائے تو آہستہ آہستہ چلائیں۔ ورزش روزانہ کرنی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت وضو کے اوپر ٹھنڈے پانی 2 سے 3 مرتبہ ڈالیں۔ جمع کی قطعی ممانعت ہے۔ احتلام کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے زیادہ طاقت بخش غذا نہیں کھانی چاہیے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پیٹ کو زیادہ نہ بھریں۔ رات کا کھانا سورج غروب ہوتے ہی کھا لیا کریں۔ شیریں آسن منی کے امراض کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کسی دیوار یا درخت کا سہارا لے کر سر کے بل کھڑے ہو جائیں۔ یہ آسن روزانہ 10 منٹ کے قریب کرنے سے احتلام کا مرض کم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔